یہ فصل مہربانی کرنے اور نصیحت کرنے کے سلسلے میں ہے۔ مناسب ہے ینبغی ان یکون صاحب العلم مشفقا ناصحا غیر حاسد، ضروری ہے کہ علم سکھانے والا استاد وہ مہربان ہو، خیر خواہی کرنے والا ہو اور حسد نہ کرنے والا ہو۔ کیونکہ فالحسد یضر ولا ینفع، حسد جو ہے وہ نقصان پہنچاتی ہے اور نفع نہیں پہنچاتی۔ وکان استادنا شیخ الاسلام برہان الدین رحمہ اللہ یقول، ہمارے استاد شیخ الاسلام برہان الدین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، قالو، وہ فرماتے تھے کہ بڑے لوگوں نے یہ کہا ہے، ان ابن المعلم یکون عالما، کہ معلم کا بیٹا، استاد کا بیٹا عالم ہوتا ہے۔ لأن المعلم يريد ان يكون تلميذه في القرآن عالما، اس لیے کہ معلم چاہتا ہے کہ اس کے تمام طلبہ، اس کے طلبہ قرآن کے عالم ہو جائے۔ تو فببرکت اعتقاده وشفقته يكون ابنه عالما، تو اس اعتقاد کی وجہ سے اور اس مہربانی کی وجہ سے اس کے بیٹے عالم بن جاتے ہیں۔ وكان ابو الحسن يحكي ان صدر الاجل برهان الائمة جعل وقت السبق لبنيه صدر الشهيد حسام الدين وصدر السعيد تاج الدین وقت الزحوة الکبریٰ بعد جمیع الاسباق۔ حضرت ابو حسن بیان کرتے ہیں کہ صدر اجل برہان الائمہ، یہ ایک نام ہے، انہوں نے اپنے دونوں بیٹے کے سبق کو، اپنے دونوں بیٹوں کے سبق کو ظہر کی نماز کے بعد یا چاشت کے وقت کے بعد یا دوپہر کے وقت کے بعد کہہ لیجئے، بڑی دوپہر کے وقت کے بعد، دوپہر کے وقت کے بعد رکھا، تمام لوگوں کے، تمام کے اسباق کے بعد۔ دو بیٹے تھے ان کے، صدر شہید حسام الدین اور صدر سعید تاج الدین، ان دونوں کے سبق کو انہوں نے جو ہے دوپہر کے وقت کے بعد رکھا، ان کے پڑھانے کے ٹائم کو۔ وکان یقولان، اور یہ دونوں بچے کرتے تھے، ان طبیعتنا تکل و تمل فی ذلک الوقت، کہ ابا جی کہ اس وقت ہماری طبیعت اکتا جاتی ہے اور ہمیں سستی آ جاتی ہے اس ٹائم۔ فقال ابوہما رحمہ اللہ، تو ان کے ابو فرماتے تھے، اللہ ان پر رحم کرے، ان الغرباء واولاد الكبراء یاتوننی من اقطار الارض فلا بد من ان اقدم اسباقهم، کہ غربا، غریب لوگ اور امیروں کے بیٹے آتے ہیں میرے پاس بہت دور سے، من اقطار الارض، بہت دور سے، زمین کے کونوں سے، تو ضروری ہے کہ میں ان کے سبق کو پہلے پڑھاؤں، تو ان کو پہلے پڑھانا ضروری ہے۔ فببرکت شفقته فاق ابنه اکثر فقهاء الامصار واهل الارض في ذلك العصر، تو کہا گیا ہے کہ ان کے والد کی شفقت کی برکت کی وجہ سے ان کے دونوں بیٹے، ان کو دونوں بیٹے فوقیت پا گئے شہر کے اکثر فقہا پر۔ وَيَنبَغِي أَنْ لَا يُنَازِعَ أَحَدًا وَلَا يُخَاصِمَهُ لِأَنَّهُ يُضَيِّعُ أَوْقَاتَهُ، اور طالب علم کے لیے ضروری ہے کہ وہ کسی سے جھگڑا نہ کرے اور کسی سے مخاصمت، لڑائی نہ کرے، اس لیے کہ وہ اوقات کو ضائع کر دیتی ہے۔ قیل، کہا گیا ہے، المحسن سیجزا باحسانہ والمسیء ستکفیہ مساویہ، المحسن، نیکی کرنے والے کو ان قریب بدلہ ملے گا اس کی نیکی کا، اور برائی کرنے والے کو بدلہ ملے گا اس کی برائیوں کا۔ انشدنی الشیخ الامام الزاہد العارف رکن الاسلام محمد بن ابی بکر المعروف بابن خاہر زادہ مفتی الفریقین رحمہ اللہ، قال انشدنی سلطان الشریعت یوسف حمدانی، شیخ سنایا مجھے شیخ امام زاہد عارف باللہ رکن الاسلام محمد بن ابو بکر نے، جو مشہور ہے امام خاہر زادہ مفتی الفریقین سے۔ شعر کیا سنایا؟ انشدنی، انہوں نے شعر سنایا سلطان الشریعہ یوسف حمدانی کا، اور یہ شعر تھا، لا تجزی انسانا علی سوء فعلہ سیکفیہ ما فیہ وما ہوا فاعلہ، لا تجزی، بدلہ نہ دے کسی شخص کو اس کے برے کاموں کا، سیکفیہ، کافی ہو جائے گا ان قریب اس کو، ما فیہ، جو برائی اس کے اندر ہے، وما ہوا فاعلہ، اور جس برائی کو وہ کر رہا ہے وہ برائی اسے کافی ہو جائے گی۔ قیل، اور یہ کہا گیا ہے، من اراد ان یرغب انف عدوہ فلیکررہ، جو آدمی ارادہ کرے اپنے دشمن کی ناک رگڑوانے کا، فلیکررہ، تو چاہیے کہ وہ اس شعر کو بار بار پڑھتا رہے۔ وانشدت ھذا الشعر، اور مجھے یہ شعر سنایا گیا، اذا شئت ان تلقى عدوك راغما وتقتله غما وتحرقه هما فرم للعلا وازدد من العلم انه من ازداد علما زاد حافظه غما، جب تو چاہے
کہ تو اپنے دشمن کو اوندھا منہ ڈال دے، چت کر دے. جب تو چاہے کہ تو اپنے دشمن کو چت کر دے اور تو اس کو غم سے مار ڈالے اور اس کو فکر سے جلا ڈالے، فروم للعلا، تو ارادہ کر لے اونچائی کا، بلندی پر جانے کا ارادہ کر لے. وزدد من العلم، اور زیادہ سے زیادہ علم حاصل کر. انہو، کیونکہ من ازداد علما، جو آدمی زیادہ علم حاصل کرتا ہے، زاد حاصلہ غما، تو اس کے تمام حاصلین کا غم زیادہ ہوتا چلے جاتا ہے. قیلہ، کہا گیا ہے، علیک ان تشتغل بمصالح نفسک ولا بقہر عدوک، لا بقہر عدوک، کہ تجھ پر لازم ہے کہ تو اپنے آپ کو مشغول رکھے اپنے نفس کی درستگی میں، نہ کہ اپنے دشمن کے غلبے میں. یعنی دشمن پر غالب آنا آدمی کا ارادہ نہ ہو، بلکہ آدمی کا ارادہ یہ ہو کہ اپنے آپ کو درست کر لے، اپنے اندر سدھار پیدا کر لے. فَإِذَا أَقَمْتَ مَصَالِحَ نَفْسِكَ تَضَمَّنَ ذَلِكَ قَهْرَ عَدُوِّكَ، کیونکہ جب تو اپنے نفس کی درستگی کو قائم کر لے گا تو شامل ہو جائے گی اس کو، تو یہ نفس کی درستگی پا لے گی دشمن کے غلبے کو بھی، دشمن پر غلبہ بھی پا لے گی. ایاک والمعادات، اور جھگڑا کرنے سے بچو. فإنها تفزعک وتضيع اوقاتک، کیونکہ یہ تجھے رسوا کرتی ہے اور تیرے اوقات کو ضائع کر دیتی ہے یہ چیزیں. وعلیک بالتحمل، اور تجھ پر لازم ہے بردباری کرنا، لا سیما من السفہاء، خاص طور سے بیوقوف لوگوں سے بات کرنے میں بردباری کرنا ضروری ہے. آگے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ایک بات ارشاد فرما رہے ہیں. قال عیسیٰ ابن مریم صلوات اللہ علیہ، حضرت عیسیٰ ابن مریم نے کہا علیہ السلام، احتملوا من السفیہ، بیوقوف آدمی کی بات کو برداشت کرو ایک بات کو، واحدۃ، احتملوا من السفیہ واحدۃ کی تربح عشرا، بیوقوف کی ایک بات برداشت کر لو تاکہ تم اس سے 10 چیزوں کا نفع اٹھا لو. اگر آپ نے اس کی ایک بات برداشت کر لی تو آپ کو 10 چیزوں میں اس سے فائدہ ملے گا. وَأُنشِدْتُ لِبَعْضِهِمْ شَعْرًا، اور کسی اور کا بھی مجھے ایک شعر سنایا گیا. بَلَوْتُ النَّاسَ قَرْنًا بَعْدَ قَرْنٍ وَلَمْ أَرَ غَيْرَ قَتَّالٍ وَقَالٍ، کہ میں نے لوگوں کو آزمایا صدی در صدی میں نے لوگوں کو آزمایا، اور میں نے نہیں دیکھا ان میں، اور میں نے نہیں پایا کسی میں دشمنی رکھنے والے اور بغض رکھنے والے کے علاوہ کو. یعنی میں نے جسے بھی دیکھا سب کو دشمنی اور بغض رکھنے والا ہی دیکھا. وَلَمْ أَرَ فِي الْخُطُوبِ أَشَدَّ وَقْعًا وَأَصْعَبَ مِنْ مُعَادَةِ الرِّجَالِ، اور میں نے حالات میں، لوگوں کے احوال میں، لوگوں کی زندگیوں میں اس سے زیادہ سخت اور اس سے زیادہ پرصعوبت چیز میں نے کوئی نہیں دیکھی. کس چیز سے؟ لوگوں کے جھگڑے سے، لوگوں کے آپس میں جھگڑنے سے زیادہ پرصعوبت اور شدید چیز میں نے لوگوں کے حالات میں کوئی نہیں دیکھی. وَذُقْتُ مُرَارَةَ الْأَشْيَاءِ طُرًّا، اور میں نے چیزوں کے کڑوے ہونے کا مزہ چکھا، تمام کی تمام جتنی بھی کڑوی چیزیں تھی میں نے سب کا مزہ کر لیا. مَا ذُقْتُ أَمَرَّ مِنَ السُّؤَالِ، لیکن میں نے کوئی چیز سوال کرنے سے، کسی چیز سے، کسی آدمی سے کوئی چیز مانگنے سے زیادہ کڑوی کوئی چیز نہیں سمجھی، کوئی چیز کڑوی میں نے نہیں چکھی مانگنے سے زیادہ کڑوی، اور میں نے مانگنے سے زیادہ کڑوی کوئی چیز نہیں چکھی. وَإِيَّاكَ أَن تَظُنَّ بِالْمُؤْمِنِ سُوءًا فَإِنَّهُ مَنْشَأُ الْعَدَاوَةِ وَلَا يَحِلُّ ذَلِكَ، اور چاہیے کہ تو بچے مومن کے ساتھ بدگمانی کرنے سے. فَإِنَّهُ مَنْشَأُ الْعَدَاوَةِ، کیونکہ عداوت یہیں سے پیدا ہوتی ہے، کیونکہ وہ عداوت کو پیدا کرتی ہے. وَلَا يَحِلُّ ذَلِكَ، اور یہ حلال نہیں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کی وجہ سے. ظُنُّوا بِالْمُؤْمِنِينَ خَيْرًا، کہ مومن کے ساتھ خیر کا گمان کرو، اچھی سوچ رکھو. وَإِنَّمَا يَنْشَأُ ذَلِكَ مِنْ خُبْثِ النِّيَّةِ وَسُوءِ السَّرِيرَةِ، اور ایسا کیوں ہوتا ہے، اور یہ چیز پیدا ہوتی ہے بری نیت کی وجہ سے اور برے کردار کی وجہ سے، بری سوچ اور بری فکر کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے. کما قال ابو طیب، جیسا کہ ابو طیب شاعر نے کہا، اذا ساء فعل المرء ساءت ظنونه وصدق ما يعتاده من توهم، کہ جب کوئی آدمی، کسی آدمی کا فعل برا ہوتا ہے، جب کسی آدمی کا کام برا ہوتا ہے تو اس کے گمان بھی برے ہی ہوتے ہیں. اور وصدق ما يعتاده من توهم، اور صدق ما يعتاده من توهم، اور وہ آدمی سچا جان لیتا اس چیز کو جو اس کی عادت ہے وہم کرنے کی. یعنی پھر ایسا آدمی وہم کرنے کی عادت کو بھی، جس کی وہم کرنے کی عادت ہے وہم کو بھی سچا جان لیتا ہے. وعاد محبیہ،
اور وہ شخص اپنے دوستوں سے دشمنائی لے لیتا ہے بقول عوداتہ، اپنی دشمنی بھری باتوں کے وجہ سے، واصبح فی لیل من الشک مسلمی، اور وہ ہمیشہ شک کی اندھیری رات کے اندر ہی صبح کرتا ہے، یعنی رہتا ہے، اور وہ رہتا ہے شک کی اندھیری تاریک رات میں ہی۔ وَأُنشِدْتُ لِبَعْضِهِمْ، اور کسی اور کا یہ شعر بھی مجھے سنایا گیا، تنحى عن القبیح ولا تريده، ستكفى من عدوك كل كيد اذا كاد العدو فلا تكله، دور رہ برائی سے، ولا تريده، اور برائی کا ارادہ نہ کر، ومن اولیته حسنا، اور تو جس کے ساتھ احسان کرے، فزیدہ، تو اس احسان کو زیادہ کر، ستکفا، تجھے کافی ہو جائے گا، تجھ کو کافی ہو جائے گا تیرے دشمن کی طرف سے سازش کرنا، تجھے کافی ہو جائے گا کیا، اذا کاد العدو، جب تیرا دشمن مکر و فریب کرے، فلا تکیدہ، تو تو سازش نہ کر، پھر تو سازش نہ کر، تو تجھے یہی چیز کافی ہو جائے گی۔ وَأُنشِدْتُ لِلشَّيْخِ الْعَمِيدِ أَبِي الْفَتْحِ الْبُسْتِي، شیخ عمید ابو الفتح بستی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ شعر مجھے سنایا گیا، ذو العقل لا يسلم من جاہل يسومه ظلما وإعناتا فليختل السلم على حربه وليلزم الانصات انصاتا، عقل مند آدمی وہ جاہل سے بچا نہیں رہتا ہے جب وہ ارادہ کر لیتا ہے اس پر ظلم کرنے کا یا زیادتی کرنے کا، تو عقل مند آدمی کو چاہیے کہ وہ سلامتی کو ترجیح دے بجائے دشمنی کے بجائے سلامتی کو ترجیح دے، وَلْيَلْزَمِ الْإِنصَاتَ، اور خاموش رہنے کو لازم پکڑ لے جب وہ بیوقوف آدمی بولے، جب وہ بات کرے تو اسے چاہیے کہ وہ خاموش ہو جائے۔